بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانوروں کے حرام اعضاء۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا کہ کارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشاۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی کچھ چیزیں پسند نہیں فرماتے تھے۔ بکری کا ذکر اتفاقی ہے، ہر حلال جانور مراد ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ذکر والانثیین خصیے، والقبل مادہ جانور کی شرمگاہ، والغدہ گلٹی رسولی جس جانور کو نکلا ہے، اور والمرارہ اتا، والمسانہ مسانہ، والدم اور دم مسفوح۔ تو فقہاء کرام نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ یہ چیزیں مکروہ تحریمہ ہیں، اور جو بہتا خون ہے وہ حرام قطعی ہے۔ امام علاء الدین محمد بن علی الحسکفی در مختار میں فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّاةِ سَبْعٌ، بکری کی 7 چیزیں مکروہ تحریمہ ہیں: الحیاء والخصیۃ والغدۃ والمسانۃ والمرارۃ والدم المسفوح والذکر، کہ شرمگاہ، خصیے، گلٹی، مسانہ، پتا، بہتا خون اور ذکر، فرمایا یہ حرام ہیں، مکروہ تحریمہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے۔ اور ان 6 چیزوں میں 7 چیزوں میں اوجڑی کا ذکر نہیں آیا۔ شریعت کا ایک اصول اور قانون، ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ حرام چیزوں کی فہرست فراہم کرتی ہے، جس طرح کہ رشتوں کے بارے میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ حرام رشتے یہ ہیں۔ اس کے آگے فرمایا کہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ حلال ہیں۔ اسی طرح جب قرآن پاک میں حرام چیزوں کا ذکر فرمایا گیا تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الآیہ، کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو اس کے علاوہ باقی حلال ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں جب حلال و حرام جانوروں کا ایک ضابطہ جو بیان کیا گیا، صرف حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا اور ان کا ضابطہ بیان کیا گیا، جس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام جانور جو ہیں وہ حلال اور جائز ہیں۔ اسی طرح حرام اعضاء کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، ان کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی حلال ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اوجڑی کا ذکر چونکہ ان میں نہیں آیا، لہذا اوجڑی حلال ہے، بشرطے کہ اس کو اچھی طرح دھو کر کھایا جائے اور اس میں حمک نہ ہو، بو نہ ہو، تولیے کی طرح صاف دھو کر کھائیں، تو پھر اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر حرام چیزوں میں نہیں آیا۔